اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے۔ نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد اسیاں میری مسترد ہو گئی، مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ ہر دل کا اجالا کون محمد، ہر دل کا اجالا کون محمد، ہر آنکھ کا تارا کون حسین، تمہید تجلی کون محمد، انجام نظارہ کون حسین، مختار شفاعت کون محمد، بخشش کا سہارا کون حسین، خالق کا دلارا کون محمد، مخلوق کا پیارا کون حسین۔ امت کی شکستہ کشتی کو طوفان کی زد سے بچ بچ کر، امت کی شکستہ کشتی کو طوفان کی زد سے بچ بچ کر، لاتا ہے کنارے کون محمد، دیتا ہے سہارا کون حسین، اور میدان ہزاروں فتح کیے، کیا کچھ نہ کیا امت کے لیے، غم سہ کے نہ بھٹکا کون محمد، سر دے کے نہ ہارا کون حسین، اور تقدیر بھی ان کے قبضے میں، تدبیر بھی ان کے قابو میں، برسا گیا رحمت کون محمد، بے آب سے دھارا کون حسین، تمہید تجلی کون محمد، انجام نظارہ کون حسین۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں شکر ہے جس نے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے محبوب کی غلامی سے سرفراز فرمایا۔ یہ بھی میرے رب کا خاص لطف و کرم ہے کہ جس نے ہمیں اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر کے لیے منتخب فرمایا، اور اللہ نے اپنے مقدس گھر میں ہمیں اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر کے لیے جمع فرمایا ہے۔ صدائے محراب جو صدائے قلندرانہ ہے، اور اس کی خاص بات حضور قبلہ مفکر اسلام مفسر قرآن حضرت علامہ و مولانا سید بڑی فکر انگیز علمی فکری اور ادبی گفتگو فرماتے ہیں۔ مجھے کم موقع ملا، لیکن جتنا بھی موقع ملا میں اس پروگرام سے استفادہ کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، اور اس میں سب سے خاص بات یہ کہ مختلف موضوعات پر گفتگو کی جاتی ہے۔ ایسے منفرد موضوعات کا انتخاب قبلہ شاہ صاحب فرماتے ہیں جو آج کے ہمارے معاشرے کی ضروریات ہیں، وہ عقائد کے اعتبار سے ہو، عملیات کے اعتبار سے ہو، قرآن اور حدیث کی روشنی میں سماجی موضوعات ہوں یا آئلی موضوعات ہوں، ان تمام موضوعات کا احاطہ کرتے ہوئے یہ صدائے محراب، جو محراب سے تعلیم اور تدریس اور تربیت کا عمل ہونا چاہیے تھا، جو روایت تھی ہمارے معاشروں کی اور دینی معاشروں کی، وہ روایت کا تسلسل لے کر اور اس روایت کے امین بن کر قبلہ شاہ صاحب اس پروگرام میں گفتگو کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آج بھی ہمیں موقع ملے گا، اور آج کے موضوع کا بھی انشاءاللہ میں اعلان کروں گا۔ آپ تمام احباب کو خوش آمدید ARYQ TV کے ذریعے پاکستان سے باہر دنیا بھر میں جہاں اس پروگرام کو دیکھا جا رہا ہے۔ تسلیم صابری آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ تلاوت کلام رحمان کے لیے ملتمس ہوں ممتاز و محترم قاری
جناب قاری صابر منظور سے تشریف لائیں اور تلاوت کلام رحمان کی سعادت حاصل کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان
فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. ماشاءاللہ رسیہ درود کے متمنی دعا کے ہیں، ہم رہنے والے وادی ذکر و ثنا کے ہیں، اور قرآن کے لفظ لفظ سے پھوٹے جو روشنی، قرآن کے لفظ لفظ سے پھوٹے جو روشنی، اس میں تمام رنگ میرے مصطفیٰ کے ہیں۔ تلاوت کلام رحمان کی سعادتوں کے بعد نعت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں ممتاز و محترم ثنا خان قاری محمد شہزاد کو تشریف لائیں اور نذران عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ تمام حضرات درود شریف پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر جبریل کو یوں کہتے ہوئے پایا گیا کہ اپنی پلکوں سے در یار پہ
دستک دینا، اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایہ گیا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حاضر ہے در دولت پہ گدا، سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں، محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں۔ میں کب آنے کے کب تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا، میں کب آنے کے کب تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا، سرکار پہ تن من جان فدا، سرکار توجہ فرمائیں۔ خدائے محراب میں ایک مرتبہ پھر تسلیم صابری آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ قبلہ شاہ صاحب جلوہ گر ہیں، تشریف فرما ہیں، اور مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی، میری خوش قسمتی ہے کہ دوسری بار میری اس ادارہ تعلیمات اسلامیہ کے اس خوبصورت مسجد میں اور اس سینٹر میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور صدائے محراب، ممبر و محراب سے اٹھنے والی اس منفرد صدا میں میں بھی شامل ہوں اور حاضر ہوں۔ قبلہ شاہ صاحب کا حکم نامہ طلبی میں تو کہوں گا، آپ کی طلبی جو ہے وہ قاسم بھائی کے ذریعے مجھے موصول ہوئی، اور جتنی محبت سے قبلہ شاہ صاحب بلاتے ہیں ایسے نہ بلایا کریں، جان دینے کو جی چاہتا ہے، تو ایسے تو جان مانگے تو ہم جان دے دیں۔ جتنی محبت اور شفقت سے قبلہ شاہ صاحب کا پیغام مجھے قاسم بھائی پہنچاتے ہیں، اللہ کریم بہت برکتیں عطا فرمائے، بہت رحمتیں عطا فرمائے۔ ہفتہ وار محفل میں، ہفتہ وار پروگرام میں آپ لوگوں کی اتنی دلچسپی، اور مسجد میں الحمدللہ اتنی تعداد میں لوگوں کا ہونا اس پروگرام کی مقبولیت کی غمازی کر رہا ہے۔
اللہ کریم اس صدا کو، صدائے محراب کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچائے۔ میں دو کلاموں سے، جتنا میرے پاس وقت ہے، دو کلاموں سے منتخب اشعار، ایک مجھے کسی نے نہیں کہا، میرا جی چاہ رہا ہے، آپ کے چہروں سے میں نے اندازہ لگایا کہ آپ یہ سننا چاہیں گے، اور دوسرا ایک میں تو حکم ہی کہوں گا، ایک نوجوان یہاں کے طالب علم ہیں، انہوں نے مجھے اوپر کہا کہ اگر کسی نے فرمائش نہیں کی ہے تو یہ کلام سنا دیں۔ میں جس نوجوان نے اپنی تمام تر صلاحیتیں، ہنر، عزم، جذبے چوکھٹے مصطفیٰ پر رکھ دینے کا اور زندگی در مصطفیٰ پر گزار دینے کا فیصلہ کر لیا ہو، میری مراد طالب علم سے ہے، اپنا تمام جذبہ، اپنا تمام ہنر، صلاحیت جس نے چوکھٹے مصطفیٰ پر پیش کر دی ہو، اس مقدس نوجوان شاہ صاحب کے شاگرد، میں تو اسے حکم نامہ کہوں گا جو اس نے کہا ہے، اس کے چند اشعار۔ آغاز خواجہ غلام فرید کے اشعار کے ساتھ، جس کا جی چاہے محبت سے پڑھ لیجئے۔ آ میڈا ڈھولا کراں بیٹھی زاری، میں مقدی مقاماں تو جتیوں میں ہاری۔ محبت سے پڑھیے۔ میڈا ڈھولا کرا بیٹھی زاری، میڈا ڈھولا کرا بیٹھی زاری، میں مقدی مقاما، میں مقدی مقاما تو جتیوں میں ہاری، میڈا ڈھولا کرا عشق بھی توں، میڈا یار بھی توں، میڈا دین بھی توں، ایمان بھی توں، میڈا جسم بھی توں، میڈا روح بھی توں، میڈا قلب بھی توں، جند جان بھی توں، میڈا عشق بھی توں، میڈا یار بھی توں، میڈا عشق بھی توں، میڈا یار بھی توں۔ میں مقدی مقاما، میں مقدی مقاما تو جتیوں میں ہاری، میڈا ڈھولا کرا میڈا کعبہ قبلہ مسجد منبر مصحف قرآن بھی توں، میڈے فرض فریضے حج زکاتاں صوم صلاۃ اذان بھی توں، میڈا ذکر بھی توں، میڈا فکر بھی توں، میڈا ذوق بھی توں، وجدان بھی توں، میڈا عشق بھی توں، میڈا یار بھی توں، میڈا عشق بھی توں، میڈا یار بھی توں۔ مقدی مقاما، میں مقدی مقاما تو جتیوں میں ہاری، میں قربان، ذرا محبت سے پڑھیے۔ میڈا ڈھولا کرا بیٹھی زاری، میری آس امید تے کھٹیا وٹیا، میڈا تکیا مان تران بھی توں، میڈا دکھ سکھ رون کھلن بھی توں، میڈا درد بھی توں، درمان بھی توں، میڈی خوشی۔ ایک شعر کوئی صوفی لکھ سکتا ہے، شاہ جی آپ کی توجہ اور آپ کی شفقت اور آپ کی داد ضرور چاہوں گا۔ ایک صوفی ہی یہ لکھ سکتا ہے کہ میڈی مہدی کجل مساگ بھی توں، میڈی مہدی کجل مساگ بھی توں، میڈی سرخی بیڑا پان بھی توں، میڈے خوشیاں دا اسباب بھی توں، میڈے سولاں دا سامان بھی توں، میڈا عشق بھی توں، میڈا یار بھی توں، میڈا عشق بھی توں، میڈا یار بھی توں۔ میں مقدی
مکاوا میں مکدی مکاوا تجھ تے او میں غاری میڈا اول آخر اندر باہر میڈا ظاہر تے پنہان بھی تو اور جے یار فرید قبول کرے جے یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو سلطان بھی تو کرا بیٹھی زاری میرا ڈھولا جے یار فرید قبول کرے اے تن میرا کنگی ہووے تے میں زلف محبوب دی واما پوش میرے دی بن جے تے میں آقا دے پیری آواں جے سونا میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے ڈاواں جے سونا میرے دکھ وچ راضی امیہ بن خلف حضرت بلال حبشی پر ظلم کیا کرتا کبھی تبلیغ پر لٹاتا کبھی گرم سلاخیں رکھتا آگے سے بلال حبشی مسکرایا کرتے آواز نہیں آ رہی ہے آگے سے بلال حبشی مسکراتے کسی نے پوچھا بلال امیہ تم پر ظلم کرتا ہے تم مسکراتے ہو عجیب بندے ہو مسکراتے ہو کہ بازار میں میاں تم کچا گھڑا خریدنے جاتے ہو نا تو اسے بھی ٹھوک بجا کر دیکھتے ہو کہ کچا تو نہیں ہے رک جاؤ بلال کا رب بلال کی خریداری کر رہا ہے اور دیکھ رہا ہے میرا بلال کچا تو نہیں ہے میں مسکرا کر جواب دیتا ہوں مولا تیرا بلال کچا نہیں ہے جے سونا میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے ڈاواں یار فریدا کتے مل پہ سونا انہوں رو رو حال سناواں میرا ڈھولا کرا بیٹھی زاری میں مکدی مکاوا میں مکدی مکاوا تجھ تے او میں غاری جے یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو سلطان بھی تو سرکار بھی تو سلطان بھی تو میڈا عشق بھی تو میڈا یار بھی تو بیٹھی زاری غالباً 3 سے 4 منٹ ہیں میرے پاس 3 سے 4 منٹ ہیں اس میں یہ 3-4 اشعار محبتوں کے ساتھ ذکر کر لیجئے نبی نبی محبت سے پکار لیجئے آپ بھی کہیے یہ ایک دین کے طالب علم کی فرمائش ہے اس لیے میں گزارش کروں گا کہ سارے ہاتھ اٹھا کر نبی کا ذکر کریے محبت کے ساتھ پڑھیے نبی نبی یا نبی نبی یا نبی نبی یا نبی 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 یا نبی نبی یا نبی نبی یا نبی 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 بس پکارتا ہوں نبی نبی بس پکارتا ہوں زباں پہ جب درود آئے تلاطموں میں وجود آئے لہو میں کشتی اتارتا ہوں نبی نبی بس پکارتا ہوں اور جب ان کی یادوں کا آئے لیلا لگے ہرے گنبدوں کا میلہ میں اپنے اندر ہجوم بن کر طواف کرتا رہوں اکیلا حرم سے نکلیں حضور عالی تو ان کے ہمراہ چلنے والی ہواؤں کا روپ دھارتا ہوں نبی نبی بس پکارتا ہوں نبی نبی بس پکارتا ہوں نبی نبی یا نبی نبی یا نبی 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 یا نبی نبی یا نبی نبی یا نبی نبی تڑپ کے صدقے دعا کے صدقے
سب دیوانے بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ ہے سبحان اللہ کہاں کہنی ہے، ذرا ہاتھ اٹھا کر کہو گے تو مجھے بھی لطف آ جائے گا کہ طلب کے صدقے، دعا کے صدقے، طلب کے صدقے، وفا کے صدقے، طلب کے صدقے، دعا کے صدقے، طلب کے صدقے، وفا کے صدقے، پڑا رہوں مصطفیٰ کے در پر تصور مصطفیٰ کے صدقے، پڑا رہوں مصطفیٰ کے در پر، وہ جس نے در شاہ پہ گدڑی بچھا لی، جسے مل گیا مصطفیٰ جیسا والی، سوالی نہیں ان کے در کا سوالی، ادھر ان کا دامن ادھر ان کی جالی، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی، پڑھئے نبی یا نبی نبی یا نبی 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 یا نبی نبی، جو پڑھ رہا ہے ذرا ہاتھ اٹھا کر بتائے کون کون پڑھ رہا ہے، میں قربان، نبی نبی یا نبی نبی یا نبی نبی یا نبی نبی، پڑا رہوں مصطفیٰ کے در پر، شعر بہت خوبصورت، سبحان اللہ آپ کے دلوں سے نکلے گی، صدا بلند کیجئے گا، اس صدائے محراب کی وساطت سے یہ سبحان اللہ کی صدا پوری دنیا میں گونج جائے کہ دیکھتے کیا ہو تعلق کے قرینے کی طرف، دیکھتے کیا ہو تعلق کے قرینے کی طرف، آنکھ ہے دل کی طرف، دل ہے مدینے کی طرف، نبی یا نبی نبی یا نبی نبی یا نبی نبی، پڑا رہوں مصطفیٰ کے در پر، مر کے اپنے ہی اداؤں پہ امر ہو جاؤں، ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں، اور ان کی راہوں پہ مجھے اتنا چلانا یا رب کہ سفر کرتے ہوئے گرد سفر ہو جاؤں، اور آرزو اب جو مظفر کوئی ہے تو یہ ہے جتنا باقی ہوں مدینے میں بسر ہو جاؤں، نبی یا نبی نبی یا نبی نبی یا نبی، پڑھیے ذرا محبت سے، نبی نبی یا نبی نبی یا نبی، سکون ملے گا تبھی جب مدینے جاؤں گا، سکون ملے گا تبھی جب مدینے جاؤں گا، سوال یہ ہے کہ میں کب مدینے جاؤں گا، نبی یا نبی نبی یا نبی نبی یا نبی، طلب کے صدقے، دعا کے صدقے، کروں آقا چراغاں یوں تیرے روزے کی جالی پر، کہ آنکھوں کے دیے رکھ دوں تیرے روزے کی جالی پر، اور ہزاروں بار کر اللہ مجھ کو خلق فرما دے تو میں ہر بار مٹ جاؤں تیرے روزے کی جالی پر، یا نبی نبی یا نبی 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 یا نبی نبی یا نبی نبی یا، طلب کے صدقے، دعا کے صدقے، طلب کے صدقے، وفا کے صدقے، پڑا رہوں مصطفیٰ کے در پر تصور مصطفیٰ کے صدقے، اور پیروں دل درد کی لڑی میں کسے خبر ایک ایک گھڑی میں کتنی صدیاں گزارتا ہوں، نبی نبی بس پکارتا ہوں، نبی نبی بس پکارتا ہوں، نبی یا نبی نبی یا نبی نبی۔ ناظرین کرام، آج کا جو موضوع ہے، میں سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں قبلہ شاہ صاحب کا، قاسم بھائی کا، اور تمام اس ادارے میں تشریف لائے ہوئے ان محبت کرنے والے عشاق رسول کہ جن کے چہرے نور سے منور نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے۔ آج آپ نے بلایا
حکم فرمایا اور مجھے میری خوش قسمتی کہ الحمدللہ آج کی اس محفل کے تعلق سے صدائے محراب میں حاضری ہو رہی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کا موضوع دین کامل کے امتیازات۔ دین کامل کے امتیازات، یہ ایک ایسا طویل موضوع ہے کہ بے شمار ایسی چیزیں کہ جن کا تذکرہ اس میں آئے گا۔ میں تو خواہش رکھتا ہوں کہ اس موقع کو نہ گوائیں، خاص طور پر جو نوجوان آتے ہیں اور صرف اس سپیچ سننے کے لیے آتے ہیں، وہ کوشش کیا کریں کہ نوٹس لیا کریں، کاغذ پین لے کر آیا کریں اور اس کے نوٹس لیا کریں۔ یہ ایک زندگی کا اثاثہ ہو۔ ایک مرتبہ پھر خیر مقدم ہے آپ کا، اور جس طرح وقفے سے پہلے میں گزارش کر رہا تھا، قبلہ شاہ صاحب مخاطب ہو رہے ہیں۔ آج کا موضوع ہے دین کامل کے امتیازات۔ سماعت فرمائیے محبتوں کے ساتھ۔ الحمدللہ القائم بذاتہ والدائم فی صفاتہ والمعروف فی آیاتہ والکریم فی ہباتہ والمحمود فی ارضہ وسماواتہ، والصلاة والسلام علی افضل العباد الذی هو الحجہ والبرہان عند اللہ وفی مخلوقاتہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين صدق اللہ مولانا العظیم۔ دین مبین کی حقانیت پر دل و جان سے یقین اور اعتماد رکھنے والے سامعین، ناظرین، آج صدائے محراب میں گفتگو کا عنوان ہے دین کامل کے امتیازات۔ اس پر گفتگو کا ایک حصہ آپ نے گزشتہ محفل میں سماعت فرما لیا۔ آج جناب تسنیم صابری صاحب کی آمد سے ذوق اور شوق کی مزید تسکین ہوئی اور راہوار دل مدینہ کی طرف یکسو ہوا۔ ARYQ TV
کے تعاون پر ادارے کا بھی شکریہ۔ جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور بطور سرنامہ کلام اس کا حوالہ دیا ہے، اس میں رحمت للعالمین آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور بعثت کی بات کی گئی ہے۔ یہ انسانی کلام نہیں ہے، صحیفہ نور کا کلام ربانی ہے۔ کہا جا رہا ہے وَإِذْ، اور یاد کرو۔ قرآن مجید کے پہلے باقاعدہ مفسر طبری خامہ فرسائی کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ دراصل اہل کتاب کو کہا جا رہا ہے کہ یاد کرو اس میثاق کو اور عہد کو جو اللہ نے تمام نبیوں سے لیا۔ ان کا خیال یہ ہے کہ اس عہد کو ان کے فالورز بھول گئے تھے، انہیں یاد کروایا گیا کہ تم اس میثاق کو یاد کرو۔ اور زجاج قرآن حکیم کے ایک اور مفسر ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ نہیں، یہ رسول کریم علیہ السلام کو کہا گیا کہ محبوب اور یاد کرو اس حقیقت کو اس طرح کہ وہ جو میثاق انبیاء ہے اس کا ذکر قرآن میں کرو، اس کا ذکر قرآن حکیم میں کرو۔ میرے ناظرین، یہ کتنا خوبصورت اجتماع ہوگا جو زمین اور آسمان کے جو سب سے زیادہ مکرمین معززین ہیں ان سے بڑھ کر کوئی عزت والا نہیں ہے۔ اللہ نے ان سب کو اکٹھا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ان سے میثاق لیا، عہد لیا، وعد لیا۔ معاف کرنا، یہ بات سنتے ہوئے میں ذہنوں کو آمادہ کرنے کے لیے یہ ضرور کہوں گا کہ یہ بات سنتے ہوئے دل میں یہ بات لاؤ کہ آپ مخلوق کا کلام نہیں سن رہے، اللہ کا کلام سن رہے ہیں۔ مخلوق کا تو تماشا عجب ہے کہ وہ بچوں کی طرح ریت کے اندر تخلیق کے گھروندے بناتے ہیں، اور جب وہ بنا چکتے ہیں تو خود ہی ان کو اپنے ہاتھوں سے توڑ دیتے ہیں۔ یہاں کسی بات کو ثبات نہیں ہے اور کسی تخلیق کو
مقام انتہا میسر نہیں ہے۔ 10ویں صدی میں ابو خیان توحیدی گزرا۔ ابو خیان اندلسی اور ہیں، ابو خیان توحیدی اور ہیں۔ انہوں نے کتابیں لکھی، تو کتابیں لکھنے کے بعد کسی سرمایہ دار کی تلاش ہوئی، کوئی دولت مند مل جائے جو میری کتاب کو چھپوا کر لوگوں تک پہنچائے۔ تو یہ اہل دولت بھی بڑے بے رحم ہوتے ہیں۔ سہارا نہ ملا، کوئی دولت مند ان کے کام نہ آیا، تو اس نے اپنی تصنیفات کو جمع کیا اور آگ لگا دی، اور آگ لگانے کے بعد جلی ہوئی کتابوں کا مرثیہ لکھا۔ عجیب بات کہ کتابیں جل گئیں، مرثیہ بچ گیا۔ اس نے کہا تھا کہ تحقیقات ٹھیک ہوتی ہیں لیکن علم کی ناقدری یہ دنیا کو فنا کر دینے والا بارود ہے۔ دنیا سے شکوہ کو نہ گیا ابو خیان۔ ہاں معاف کریے، لبنان کا ایک شاعر خلیل جبران، جس نے ادب اور سخن کی دنیا میں نام کمایا، وہ ایک جگہ اپنی نثری نظم میں لکھتا ہے، شاید میرے حصے کا سکون اور مسرتیں سمندروں کی تلاطم خیزیوں کی نظر ہو چکی ہیں، سوائے آنسوؤں کے مجھے کچھ نہیں ملا۔ ہامر نے ادب تخلیق کیا تو کرنے کے بعد ایک بند میں وہ کہتا ہے کہ میں بناتا رہا، لوگ مجھے اجاڑتے رہے، اور مجھ پر یہ الزام لگا کہ میں تفسید ذہن کا کھلاڑی ہوں جو ذہنوں کو برباد کرتا ہوں۔ معاف کریے، ہمارے بزرگ غزالی فلسفے کو گراتے گراتے فلسفے ہی میں پھنس گئے، اور اتحافہ اور تحافت و تحافہ کے جو سلسلے ہیں وہ سامنے آ گئے۔ میں نے کہا کہ قلم کی عجب داستانیں ہیں اور علم کی عجب روایات ہیں۔ یہاں عربوں کا ایک بوڑھا شاعر میں نے دیکھا کہ وہ کہتا ہے کہ میں اپنی شاعری جلانا چاہتا ہوں، لیکن جلانے کے بعد میں بچ جاؤں گا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اور وہ پانی کے اندر خودکشی کر لیتا ہے اور کہتا ہے اس بے رحم دنیا میں جینا بڑا مشکل کام ہے۔ ورڈزورتھ جو نیچر کا تاجدار سمجھا جاتا ہے، وہ چشموں، ندیوں اور آب جوؤں اور چاند کی چاندنی اور اس کی کرنوں اور شراب حسن سے وہ کھیلتا ہے، لیکن کہتا ہے کہ میرا المیہ یہ ہے کہ میں کسی حسن کو اپنے اندر نہ اتار سکا۔ وہ مایوسیوں میں گر گیا۔ معاف کریے، یہاں ڈی کاٹ لکھتا رہا اور ڈی کاٹ پر الزام آ گیا کہ یہ چور ہے۔
اور ادب چوری کرتا ہے. چھوڑو ان باتوں کو. آسمان سے آواز آئی, تم فنا کے لیے فنا کے دائروں میں کیوں اترتے ہو؟ آؤ بقا کی طرف آؤ, آؤ بقا کی طرف آؤ, آؤ سلجھنے کی طرف آؤ, آؤ بننے کی طرف آؤ, آؤ دلوں کو منور کرنے کی طرف آؤ. بربری پگڈنڈیوں پر نہ کھڑے ہو, ایک دن گر جاؤ گے. کھلی شاہراہ پر آ جاؤ, صراط مستقیم پر آ جاؤ. مولا کدھر آ جائیں؟ فرمایا میں نے محمد عربی کو مبعوث کر دیا, ان کے قدموں میں آ کر کے بیٹھ جا. گرامی قدر سامعین ناظرین, وہ بیٹا کتنا بدبخت ہوتا ہے جس کے پاس باپ کا شجرہ نہ ہو, اور وہ بیٹا کتنا بد نصیب ہوتا ہے جس کو اپنی ماں کی دوستی ہی کا علم نہ ہو کہ وہ لیگل کہاں ہوتی ہے, اور اس کو استناد کہاں سے اس کو ملتا ہے. معاف کریے, وہ مذہب کتنے بدقسمت ہیں جن کو مذہب کا سرچشمہ ہی پتہ نہ ہو کہ یہ مذہب آیا کہاں سے تھا, مذہب چلا کہاں گیا, مذہب دماغ سے تراشا گیا تھا یا قلم سے گھڑا گیا تھا یا دولت کے ترازو پر وہ تلا تھا اور تل کے بڑھتا چلا گیا. جناب میں تراشیدہ مذہبوں کی بات نہیں کرتا, میں آسمان سے اترے ہوئے ادیان کی بات کر رہا ہوں اور مذاہب کی بات کر رہا ہوں. نبیوں کی صف کتنی خوبصورت ہوگی جب نبی نبی سے جڑ کے کھڑا ہوگا, جب رسول رسول سے مل کے کھڑا ہوگا. آدم سے لے کر تا بمصطفیٰ صلی اللہ علیہ نبینا الکریم, جب سارے اکٹھے ہوئے ہوں گے اور اس بارات کا دولہا میرا مصطفیٰ کریم بنا ہوگا. آج کسی آدمی کو گل چینی کا شوق ہو اور وہ نو بنو وہ پھول چن کے اکٹھے کر لے, وہ کہے کہ کروڑوں قسم کے گل اس میں موجود ہیں. میں نے پھولوں کی نمائشوں کی تاریخ پڑھی ہے, پھر بھی کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ اس میں فلاں پھول نہیں, اس میں فلاں پھول نہیں, اس میں فلاں پھول نہیں. لیکن آج رب نے جو جلسہ کیا ہے اس میں کوئی نبی غیر موجود نہیں ہے, سارے نبی موجود ہیں, سارے رسول موجود ہیں, اگلے پچھلے سب اکٹھے ہیں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, نبیین کہنا, پھر اس پر الف لام داخل کرنا, پھر وصف نبوت کے ساتھ یہ حوالہ قائم کرنا. میں معافی چاہتا ہوں کہ اگر لفظ میرا معیار ادب سے گر جائے تو شکوہ نہ کیجیے. بیماری اور علالت میں تو ایسے ستم ہو جاتے ہیں, لیکن کوئی اعلیٰ ادب تخلیق کرے تو اس کو جو داد چاہیے ہوتی ہے وہ کسی داد والے کی داد چاہیے ہوتی. بے داد آدمی کیا داد دے گا, بے داد آدمی کیا داد دے گا, جس کی اپنی جھولی داد سے خالی ہے وہ کیا داد دے گا, کیا داد دے گا. جناب توجہ کا طالب ہوں, تسنیم صابری بولے تو آپ سے نعرے لگوا کے بھی مجھے دیکھے اور میں بول کے بھی پھر تسنیم صابری کو دیکھوں.
اس لیے کہ پیشے کوئی برے نہیں ہیں، سارے اچھے ہیں، القاسب حبیب اللہ، لیکن اچھا شعر تخلیق کر کے کسی بڑھی سے داد نہیں لینی چاہیے۔ وہ تیشہ تو چلانا جانتا ہے لیکن وہ مقامی ادب تو نہیں جانتا ہے۔ جناب لوہار کی دکان پر آپ اچھا ادب تخلیق کر کے نہ جائیے، اس کو ہتھوڑا چلانا آتا ہے، لوہا پگھلانا آتا ہے، لیکن دل پگھلانے اس کو نہیں آتے ہیں، روحوں میں اترنا اس کو نہیں آتا، دھڑکنوں کی دنیا میں جا کے سکون رکھ دینا اس نے سیکھا ہی نہیں ہے۔ افکار کی بہشت میں آدم کیسے اترتا ہے، وہ اس ادب کو کیا جانے، وہ نور کی اس سلسبیل کی روانی کیسے جانے۔ رب کریم نے کہا کہ جنہیں بھیجا ہے تم ان کا مقام کیا جانو، میں خود ہی بتا دیتا ہوں۔ انبیاء علیہ السلام، اسی لیے میں نے کہا کہ زمین کے سب سے زیادہ محترمین، مکرمین، معززین کا یہ قافلہ ہے۔ قافلے کو اکٹھا کر کے پھر حضور کی آمد کی بات کی جاتی ہے، حضور کی بعثت کی بات کی جاتی ہے۔ رب ہم سے پوچھتا ہی نہیں ہے کہ میرا محبوب آیا ہے تم کیا کہتے ہو، رب کہتا میں خود کہتا ہوں قد جاءکم من اللہ۔ میرے دوست اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، میں نے کہا اس لیے کہا تھا کہ وہ ماں بدقسمت ہے جناب جس کو بچے کو بتانے کے لیے شجرہ اس کے پاس نہیں، بیٹا بدقسمت ہے جس کا باپ جناب اس کو معلوم نہیں ہے، وہ مذہب یتیم ہے جس مذہب کے پاس مذہب کی تاریخ نہیں، مذہب کی استناد نہیں، مذہب کی حجت نہیں، مذہب کا برہان نہیں ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے مذاہب تم دیکھو گے تو وہ آپ کو آنکھوں سے گم ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میرے مصطفیٰ کا مذہب دنیا کی پربت وادی صحرا اور زمین کے چپا پر اقران میں، نسلوں میں، قوموں میں، اور یہاں بھی اور پل صراط پر بھی اور مقام محمود پر بھی تم دیکھو گے کہ محمد مصطفیٰ کے مذہب کا جھنڈا سب سے بلند نظر آئے گا۔ یہ امتیاز اور یہ تفرد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے بغیر کسی اور کو حاصل نہیں۔ ایک زمانے میں جب مغرب والوں نے پابندیاں نہیں لگائی تھیں، ایک چرچ میں ایک کانفرنس میں شرکت کا موقع ملا تھا، کہا تھا بحث نہیں ہوگی، اپنی اپنی کتابیں پڑھیں گے۔ تو سورہ مریم اللہ نے مجھے تلاوت کرنے کی سعادت دی۔ ایک دوسرے صاحب پڑھنے لگے تو میں نے کہا کہ اس زبان میں پڑھو جس زبان میں یہ کتاب اتری ہے۔ میں نے کہا میں تو پنجابی ہند کو بولنے والا ہوں لیکن پڑھتا عربی میں ہوں، اس لیے کہ حضور کی زبان عربی ہے۔ میرے دوستو، دنیا کی کوئی کتاب اس وقت جو آسمانی ہے وہ اپنی اصل زبان میں نہیں۔ یہ مصطفیٰ کے دین کا امتیاز ہے کہ قرآن اصل زبان میں موجود ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان بولی جاتی ہے، بازاروں میں بولی جاتی ہے، چیزیں بیچتے خریدتے ہوئے بولی جاتی ہے، اور ہر بر اعظم میں بولی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ کتنی مزے کی بات ہے کہ سرائکی کا کلام آپ نے سنا، نفسوں کو دھویا۔ آپ وہاں جنوبی پنجاب کے کسی دیہات میں چلے جائیں، جمعہ پڑھیں، تو آپ کا امام اور خطیب جب کھڑا ہوگا تو وہ خطبہ سرائکی میں نہیں دے گا، پختون پختوں میں نہیں دے گا، اور پنجابی میں نہیں دے گا، سندھ کا رہنے والا سندھی میں نہیں دے گا۔ تو جناب
حضور کی نشانی لاٹھی ہاتھ میں پکڑ کر وہ اپنے مخاطبین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے وہ پڑھنے لگ جائے گا، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ۔ نماز کے بعد مولانا سے پوچھو آپ عربی ہیں؟ وہ کہے گا میں عربی نہیں ہوں، میرا سونا تو عربی ہے۔ رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے کہا کہ اس بزم، اس ریاست اور اس دنیا کے دھولا بن کر سامنے آئے، تاجدار بن کر سامنے آئے، شہر یار بن کر سامنے آئے۔ اور رب کریم نے کہا کہ یاد کرو جب سارے نبیوں کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد پھر ان کو مخاطب کر کے کہا کہ جب تمہیں کتابیں دی گئی ہیں، حکمت دی گئی ہے، تمہیں کتابیں دی گئی ہیں، اس میں بھی دو معنی ہیں جو فخر الدین رازی نے لکھے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ تمہیں کتابیں دی گئی، علم دیا گیا، عرفان دیا گیا، ثم جاءکم، لیکن ایک بات یاد رکھو، اپنے اپنے صحیفے اپنے ہاتھوں میں پکڑ لینا، پھر میرا رسول آئے گا تو مور اس سے مروانی ہوگی۔ مصدق میں نے اپنے محبوب کو بنا دیا ہے۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، وہ تصدیق کریں گے اگر وہ تمہارے دور میں آ جائیں تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، it is must for you, compulsory for you۔ یہ آپشنل مضمون نہیں ہے، یہ کمپلسری ہے، it is must for you کہ تم نے ان کی مدد بھی کرنی ہوگی، ان پر ایمان بھی لانا ہوگا۔ یہ تنصرن، لتؤمنن، یہ نون ثقیلہ جو ہے یہ جو تاکید پیدا کرتا ہے، یہ اہل صرف جانتے ہیں۔ اب آئیے، میں دل تو چاہتا ہے کہ آپ کو آپ کی دنیا سے بے نیاز کر کے خود بھی کسی روحانی سفینہ میں بیٹھ کر اسی جلسہ میں جا پہنچوں خادم بن کر کے، اور پھر میں دیکھوں کہ حسن والوں کے حسن کا جلوہ کیا ہے اور جمال والوں کے جمال کا جلوہ کیا ہے، اور ان کی زلفوں سے خوشبو کیسے پھوٹتی ہے، اور پھر اچانک میں دیکھوں کہ ایک منفرد سی خوشبو ہے، میں سمجھ جاؤں کہ یہ خوشبو مدینے والے کی ہے۔ صلی اللہ علی نبی الکریم۔ میرے دوست، لیکن ایک دو باتیں اور بھی ضروری کرنی ہیں۔ آگے کہا کہ قال اقررتم، کیا تم نے اقرار کر لیا؟ کیا تم نے اقرار کر لیا؟ یہ اقرار کیا ہے؟ میں آج وہ بات نہیں بتاؤں گا، وہ فلسفہ ہے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ فلسفے میں نہیں کھوبنا چاہتا۔ اقرار کا مطلب یہ ہے، مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ یہ گلاس پانی کا میں نے یہاں رکھا، یہاں کھڑا کیا، اس کو یہاں روکا، اور میں ایک آدمی کو کہتا ہوں کہ تم بھی گلاس کو ادھر ہی رکھو جدھر میں نے رکھا ہے، تو اگر آپ گلاس کو ادھر رکھیں گے تو یہ اقرار نہیں ہے۔ قرار کا مطلب یہ ہے کہ جدھر کوئی چیز کوئی کھڑی کرے ادھر ہی کھڑی کرنا، نہ انچ ادھر، نہ ادھر، نہ ادھر، نہ ادھر، نہ آگے، نہ پیچھے، نہ دائیں، نہ بائیں۔ رب کریم نے رسولوں کو جمع کر کے کہا کہ اقررتم،
جس کو میں نے جدھر کھڑا کیا ہے، جدھر منوایا ہے، تم نے نہ آگے ہونا ہے، نہ پیچھے ہونا ہے، نہ دائیں ہونا ہے، نہ بائیں ہونا ہے، تم نے ادھر ہی رہنا ہے جدھر میں نے کھڑا کیا۔ سب نے قدس کے اندر ہاتھ باندھ لیے اور کہا مولا ادھر ہی ہیں جدھر تو نے کھڑا کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء ہو گئے، اور امام الانبیاء ہونے کا تاج رحمت للعالمین آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر رکھ دیا گیا۔ میں توجہ چاہوں گا کہ سارے نبیوں نے کہا we are the graceful followers of محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں فالور حضور کے، یہ امتیاز صرف حضور کے دین کا ہے۔ باقی سارے انبیاء جو ہیں وہ ایک دوسرے کے پیچھے کھڑے ہونے کے مکلف نہ بنے، حضور امام بنے اور نبی پیچھے کھڑے ہوئے، انہیں ہاتھ باندھا، رب نے کہا مصطفیٰ کے غلاموں مبارک ہو، یہ کسی کے اسلام کا امتیاز اور کو میں نے دیا ہے کہ تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے امام ہو گئے، تو ہم سب نے ان پر ایمان بھی لانا ہے، ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ اختلافی مسئلے چھیڑنے اچھے نہیں ہیں، لیکن سوچنے میں تھوڑی سی زحمت گوارا کر لینے میں کوئی حرج تو نہیں۔ کوئی آگے گزرا، کوئی اس سے بھی آگے گزرا، کوئی اس سے بھی آگے گزرا، میں نے یہ نہیں کہا کوئی پیچھے گزرا، ان کے بعد تو ہے ہی کوئی۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ آپس میں وہ آگے پیچھے، کوئی آگے ہے، کوئی ان کے پیچھے 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 ہے، قطار لمبی ہے، 1,24,000 ہیں، کوئی ستوت کا تاج رکھے ہوئے ہے، کوئی 5 انگلیوں سے قلم کاری کر رہا ہے، کوئی خطبہ دے رہا ہے، کوئی آگ کو ٹھنڈا کر رہا ہے، اور کسی نے گردن جناب کسی کے سامنے رکھی ہے۔ اگر گردن پر چھری چلانے میں رب راضی ہوتا ہے، چلا لو۔ کسی کو کنویں میں ڈالا جا رہا ہے اور کوئی بیماری کی صحوبت جو ہے اس میں مبتلا ہے، کوئی سفینے میں بیٹھا ہے اور جوڑے اکٹھے کر رہا ہے کہ جس نے بچنا ہے آؤ میں ناؤ کو کھینے لگا ہوں، کوئی نالہ و فغاں سے رب کریم کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کہیں گریہ ہے، کہیں علم ہے، کہیں قلم ہے، کہیں کنواں ہے، کہیں آتش نمرود ہے، اور کہیں ڈھبا ہے، کہیں دیلا ہے، کہیں تلوار ہے، اور نبی کو درخت کے اندر شہید کیا جا رہا ہے۔ یہ مناظر روحانی ہیں جو آپ کے سامنے لائے جا رہے ہیں۔ رب کریم نے کہا کہ جہاں جاؤ مستعد ہو جاؤ، جب میرا محمد آئے تو تم نے ایمان بھی لانا ہے، مدد بھی کرنی ہے۔ صلی اللہ علیہ اقررتم۔ مجھے بتائیے، زمانہ 4000 سال پہلے ہے، مدد بعد میں کرنی، اگر پہلے بعد میں آ کے مدد کر سکتے ہیں تو جو دولہا ہے وہ ساری کائنات میں نہیں۔ جی میں یہ کہوں گا کہ فلسفے کی ضرورت نہیں ہے، نو نیڈ آف فلاسفی سازش ہے مسلمانوں کے خلاف، سازش ہے مسلمانوں کے خلاف۔ یہ تو بلائنڈ فالور تھے رسول کریم علیہ السلام کے، انہوں نے کہا ہم نے منطق شنطق سیکھی نہیں، ہمیں حضور کہیں، ہمیں مصطفیٰ کریم کہیں، سفر تو جناب آمادہ یہ سفر،
ابو بکر صدیق ساتھ. حضور کہیں کہ اس گھر میں میرے بستر پر، علی کہیں الحمدللہ. جناب ادھر سے عثمان کہیں میں بیوی کے ساتھ ہجرت کو نہ. حضور کہیں جاؤ. جب وہ سمندر کے کنارے پہنچے تو حضرت عثمان اپنی بیگم سے کہیں کہ میں نے تو کبھی کشتی چلائی نہیں، میں اس کشتی میں بیٹھ کے، کوئی ملا ہے نہیں ہے، تو میں حبشہ کی طرف جاؤں کیسے؟ تو ان کی عورت کہے کہ یہ کشتیاں ایمان کے ساتھ چلتی ہیں، اسباب کے ساتھ نہیں چلا کرتے. سمجھ لو کچھ کشتیاں چپوؤں سے چلتی ہیں اور کچھ کشتیوں کو محمد عربی کا گھرانہ چلاتا ہے. ہاں جی ہاں، گھرانہ چلاتا ہے. میں اسلامیان عالم جو میری گفتگو سن رہے ہیں، میں 1 منٹ لوں گا. یہ میثاق کیا ہے؟ میثاق کیا ہے؟ جناب میں آپ سب کی توجہ چاہوں گا، آپ کی خصوصی توجہ چاہوں گا کہ میثاق کیا ہوتا ہے. مفسرین نے اس کا معنی کیا کہ عہد، لیکن آپ کی توجہ چاہتا ہوں. میں نے علماء کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، کہا میں بات کرنے لگا ہوں، غور سے سنو. میں نے ایک بات کی، اگر بات کرتے ہوئے سننے والے کا ذہن ہل جائے اور کہے کہ پتہ نہیں ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں، یا بندہ بہرا ہو جائے اور کہے کہ آدھے لفظ سنے ہیں آدھے نہیں سنے، یا تیسرا سنے، تو وہ کہے لفظ تو ٹھیک ہے، ادب ٹھیک نہیں ہے، مزہ نہیں آیا. چوتھا یہ کہے کہ نطق ہی نطق ہے، بیچ میں عملیت نہیں. اور ایک بندہ کہے کہ تراوٹ ہے اس میں لیکن رنگ نہیں. چھٹا بندہ کہے کہ رنگ اور روشنی بھی ہے لیکن دل نے کونین کھائی ہوئی ہے. جو چیز میں کھاتا ہوں وہ کڑوی ہی مجھے لگتی ہے، اس میں ذائقہ نہ ہو. تو یاد رکھو ان اعتمادات سے جو کلام، جو بات، جو معاہدہ گر جائے وہ عہد ہو سکتا ہے، میثاق نہیں ہو سکتا ہے. رب کریم نے کہا کہ نبیوں کو اکٹھا کر کے جس وقت میں نے عہد لیا تو ان کی نظر بھی میری طرف تھی، ان کا مشامہ بھی میری طرف تھا، انہوں نے روحوں کے دروازے بھی کھولے ہوئے تھے، انہوں نے دلوں کے دریچے بھی میرے لیے واہ کیے ہوئے تھے. میں نے کہا جس کو دیکھو وہ دیکھ رہے تھے، میں نے کہا جس کو سنو وہ سن رہے تھے. جو کلام انہیں دیا جا رہا تھا وہ اپنی روحوں میں اتار رہے تھے. ان کو تسکین بھی مل رہی تھی، ان کو مزہ بھی آ رہا تھا. محبوب بھی سامنے تھا، محب بھی سارے سامنے تھے، جلوہ سامنے تھا، دیکھنے والے دیکھ رہے تھے. رب کریم نے کہا یہ عام سا وعدہ نہیں ہے، یہ میثاق ہے. میثاق کا مطلب ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے پوری قوتوں کے ساتھ اور ادراکات کے ساتھ. جناب میں گھنٹوں کا مقرر تو ضرور ہوں لیکن نبھانا ہمیں منٹوں میں ہوتا ہے. بعض اوقات منٹوں کا قرض بھی سیکنڈز میں ہمیں اتارنا ہوتا ہے، تو اس لیے تھوڑا سا ریورس گیئر ہمیں لگاؤں گا اور میں عرض کروں گا کہ ایک معنی یہ ہے کہ ہر نبی نے اپنا جان نشین تیار کیا. دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ سمجھایا کہ ہم سارے ایک دوسرے کے جان نشین ہیں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جان نشین نہیں ہیں. ہم پہلے ہو کے بھی جان نشین انہی کے ہیں، ہم پہلے گزر کے بھی جان نشین انہی کے ہیں. پہلی جا بھی انہی کی ہے،
پچھلی جا بھی انہی کی ہے، مشرق بھی انہی کا ہے، مغرب بھی انہی کا ہے، پورب بھی انہی کا ہے، پچھم بھی انہی کا ہے، زمین بھی انہی کی ہے، زمان بھی انہی کا ہے، چنی بھی انہی کے لیے ہے اور چنا بھی انہی کے لیے ہے۔ یہ سارے جہاں بنے بھی تو انہی کے لیے ہیں۔ بیک کروں گا توجہ میں جو چاہنا چاہتا تھا کہ سوال، ہر نبی نے اپنا سیکنڈر تیار کیا، رسول اللہ علیہ السلام نے بھی کچھ اپنا پیچھے چھوڑا؟ نبی تو ہے نہیں، پیچھے رسول تو ہے نہیں ہے۔ اچھا باپ وہ ہوتا ہے جو اپنا بیٹا اچھا تیار کر لے، اچھی ماں وہ ہوتی ہے جو اچھی بیٹی تیار کر لے، اچھا خامند وہ ہوتا ہے جو بیوی کو تربیت اس کی مکمل کر دے، اور اچھا لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنا سبسٹیچیوٹ خوش طبی کرنے لگا ہوں۔ جس جہاں میں ہر شخص دوسرے کو کہے کہ یہ کرپٹ ہے، وہ کہے یہ کرپٹ ہے، وہ کہے یہ کرپٹ ہے، ظلمت کے جہانوں میں سے قائدین نہیں ابھرا کرتے، نور کے جہان سے محمد عربی کے قدموں سے لیڈر ابھرا کرتے ہیں۔ کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور، کرگس کا جہاں اور شاہین کا جہاں اور۔ اسلام کے امتیازات سمجھنے کے لیے وقت درکار ہے۔ حضور نے پھر کیا کیا؟ اپنا سیکنڈر رحمت عالم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ میرے بعد اگر تم اختلافات میں پڑ جاؤ تو خلفائے راشدین مہدیین ان کی طرف رجوع کرو۔ لیکن حضور کو پتہ تھا کہ خلافت راشدہ تو 30 سال تک رہے گی۔ ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی المرتضی، حسن المجتبی 30 ایئرز یہاں تک آ کر مکمل ہو گئے۔ 30 سال حسن المجتبی تک مکمل ہو گئے۔ توجہ کا طالب ہوں، حضور نے کہا خلفائے راشدین مہدیین، یا رسول اللہ وہ تو 30 سال تک رہیں گے۔ حضور رحمت عالم علیہ السلام نے ہر صحابی کو بیکن لائٹ بنا دیا، کہا اصحابی کن نجوم بآئیے مقتدیتم اہتدیتم، صحابہ میرے ستارے ہیں، جس کے پیچھے چلو گے تمہیں منزل کا نشان مل جائے گا، تمہیں منزل کا نشان مل جائے گا۔ لیکن حضور کو پتہ تھا only 1 and 10 years۔ آخری صحابی کا وصال 110 ہجری میں ہوا۔ آخری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 110 ہجری میں ہوا۔ حضور پھر اگر صحابہ بھی چلے گئے 110 تک تو تیسری صدی میں کیا ہوگا، چوتھی صدی میں کیا ہوگا، 5ویں صدی میں کیا ہوگا، قیامت تک کیا ہوگا۔ حضور نے کہا تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنی اولاد چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اولاد انی تارک فیکم الثقلین، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میری ایک بات غور سے سنو، جس مذہب جس مکتب میں اصاغر نوازی نہیں ہے، اپنے سے چھوٹوں کو نوازنا نہیں ہے، بندہ پروری نہیں ہے، انسان دوستی نہیں ہے، آدمیت پروری نہیں ہے، جس مذہب کے پاس پیٹوں کے لیے لنگر نہیں ہے، وہ مذہب بند ہے۔ تو بند مذہب جو ہوتے ہیں، جو کھلا نہیں سکتے، پلا نہیں سکتے، وہ آفاقی مذہب نہیں ہوتے۔ آفاقی مذہب وہ ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کے مسائل کو شیئر کرتے ہیں، اصاغر نوازی کرتے ہیں، انسان نوازی کرتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے جیسے فہامے علامے پیچھے رہ گئے، قصور کا بلے شاہ آگے نکل گئے۔ اس قصور کے بلے شاہ نے کیا کیا؟ جناب نے کہا آمن فقیر کھا کھا جامن راضی ہوئے بلا، آمن فقیر کھا کھا جامن راضی ہوئے بلا۔ میرے
دوست میں ایک اور بات، مزے کی بات، ابھی 3 منٹ ہیں، اگر ایک بھی ہوتا تو انشاءاللہ اس بات کو میں 1 منٹ میں بھی اتار دیتا. جناب یہ جو آپ علماء کو مولانا کہتے ہو، مولانا، ویسے ہماری خوراک بھی واہ واہ ہے. قبلہ و کعبہ ہم ہیں، قبلہ و کعبہ ہم ہیں، جامع المنقول یار وزن پر تو فضول آتا ہے، لیکن کوئی اچھا لفظ اس جگہ فٹ کر لو. القاب کی دنیا ساری ہمارے نام. معاف کرنا، تمہیں پتا ہے کہ مولانا لفظ جو ہے وہ کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ نہیں جانتے آپ، میں بتاتا ہوں آپ. یہ جب میں بتاؤں گا تو یاد رکھنا، نعم المولا و نعم النصیر. مولا تو اللہ ہے. رب نے کہا محبوبہ سب سے پہلے میں محبوب نوازی میں کروں گا، میں بھی مولا تو بھی مولا. یہ دیکھیں حضور تو لینے والے ہیں، اللہ دینے والا ہے، دینے والا اللہ وہاب اللہ. حضور جھولی میں رحمتیں سمیٹنے والے میرے مصطفیٰ کہیں، دینے والا خدا، بانٹنے والا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. توجہ کا طالب ہوں. اللہ نے حضور کو مولا بنا دیا، حالانکہ مولا اللہ تھا. مصطفیٰ کی باری آئی تو آپ عرفات سے واپس ہونے لگے اور خم غدیر کے مقام پر پہنچنے کے بعد پتھر کو منبر بنا لیا اور اس پر کھڑے ہو گئے. میں پوچھتا ہوں پتھر کا منبر کیوں بنایا؟ اس لیے بات علی کی ہو رہی تھی اور ابو تراب تو یہ تھے. مصطفیٰ نے کہا مٹی تیری ریاست ہے، میں تیری ریاست کے منبر پر چل کر آج خطبہ دوں گا. آپ پتھر پر جلوہ فروز ہوئے. جلوہ فروز ہونے کے بعد حضور نے کہا باقی لمبی باتیں چھوڑو. حضور نے کہہ دیا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. علی اس کا مولا ہے، علی اس کا مولا ہے. توجہ کا طالب، اللہ نے حضور کو کہا کہ محبوب میں نے تجھے مولا بنایا، میں بڑا ہوں، تو مجھ سے لینے والا ہے، میں نے تجھے بنا دیا. مصطفیٰ نے پتھر پہ کھڑا ہو کے علی کو کہا مولا تو میں تھا، علی تو مجھ سے چھوٹا تھا، مجھ سے جپیاں ڈال کے سیکھتا تھا، آج میں نے مولا تجھے بنا دیا ہے. آج میں نے مولا. اب آپ توجہ کرو، ہے کوفہ کے ایک سفر میں یا نجف اشرف میں یا مدینہ سے کوفہ کی طرف راہوں میں حسن بصری مولا علی کے ساتھ تھے. ایک بندے نے آ کے کہا کہ یا علی ہم آپ سے سوال پوچھیں گے. پتہ میرے علی نے کیا کہا؟ حسن بصری چھوٹے سے سامنے تھے تو کہا سلو مولانا الحسن، سلو مولانا الحسن بصری. آج سوال مجھ سے نہ پوچھو، مولانا حسن بصری سے پوچھو. ہائے 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 میرے دوستو، کبھی کبھی ایسی بھی رت ہونی چاہیے، کبھی کبھی ایسا بھی میہ برسنا چاہیے، کبھی کبھی ایسا بھی سامن برسنا چاہیے کہ کوئی بڑا چھوٹے کو بھی کہے مولانا. جس زمانے میں تک ہمارے اکابر نے اس طرح چھوٹوں کو نوازا، علم کی بہار نظر آئی. بات تو ہو گئی لیکن تشفی نہ ہوئی. انشاءاللہ اسی موضوع پر اگلا خطبہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. آج اسی پر اکتفا کر کے دعا اور اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں. اعلان یہ کیا ہے کہ صدائے محراب کا اگلا عنوان بھی انشاءاللہ دین کامل کے امتیازات ہیں. اسی پر میں عرض گزار ہوں گا. اللہ آپ کا اور میرا حامی ناصر ہو. دعا فرمائے اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا
محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. اے اللہ دین کامل اسلام کو قوت عطا فرما دے. اللہ دین مبین کو طاقت عطا فرما دے. اے اللہ اس دین کو ماننے والوں کے ناتوان بازو میں قوت پیدا فرما دے. اے اللہ وہ ادارے، وہ آماج گاہیں، وہ روحانی مراکز، وہ مساجد، وہ مکتب جہاں میرے حضور کے حسن کی بات ہوتی ہے، یا اللہ ان کو آباد فرما دے. وہاں بیٹھنے والوں کو شاد فرما دے. اے اللہ کریم جو آنے والے ہیں، شریک ہونے والے ہیں، بولنے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں، یا اللہ ان کے دل کو بھی منور فرما دے. اللہ اے اروائی کیوں ٹی وی ادارے کو بھی طاقت اور قوت عطا فرما دے. اے اللہ اسلامیان عالم اور خطیبان عرض اور اسی طرح نقبائے ملت ثنا خانہ رسالت مآب، یا اللہ سب کو طاقت، ادب، بیان اور عمل کی دولت عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق وآلہ بیت اصحابہ اجمعین برحمتک یا رب.